آج جب میں جمعہ پڑھا کر فارغ ہوا اور میں نے واٹس ایپ آن کیا تو وہاں پہ مجھے ایک میسج موصول ہوا کہ تبلیغی جماعت کو سعودی عرب میں دہشت گرد قرار دے کر ان پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں جہاں پہ آپ اینٹ اٹھائیں، اینٹ کھودیں اور نیچے سے جو ہے وہ ایک مولوی نکلے گا اور وہ اس کے ذہن میں جو کچھ ہے اس نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، لیکن جو وہ سمجھتا ہے وہ انڈیلنا شروع کر دے گا اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو۔ اور یہ کہا گیا ہے علماء کو کہ آپ جمعے کے خطبے میں لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس سے دہشت پھیلتی ہے، ان سے پرہیز کیا جائے، ان سے بچا جائے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرتے کیا ہیں یہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن نے جو ان کو حکم دیا ہے، حدیث نے جو حکم دیا ہے، اس پر یہ عمل کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بنیادی طور پہ کھیل تماشا ہے، یہ ایک آزمائش امتحان کی جگہ ہے اور اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، جہاں پہ یہی ہے نا۔ اب اس کو دہشت گرد کیوں قرار دے گیا؟ صرف امریکہ اور جو ہے وہ بنی اسرائیل کو خوش کرنے، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ امریکہ اور اسرائیل یہ چاہ رہے ہیں کہ سعودیہ میں دین ختم ہو جائے۔ اس وجہ سے سینما بن رہے ہیں، فلمیں بن رہے ہیں اور باقی چیزیں بن رہی ہیں۔ آپ اپنے جسم کا علاج کرانے کے لیے ایک مستند ڈاکٹر کی تلاش میں ہوتے ہیں جس نے باقاعدہ میڈیکل سائنس کو 6 سال پڑھا ہو۔ تو وہ جو آخرت کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس سے جڑے معاملات اور اس سے جڑے سوالات پوچھنے کے لیے یا وہ معاملات کو طے کرنے کے لیے ہم کسی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں جس کا دل چاہتا ہے داڑھی رکھتا ہے۔ وہ تبلیغیوں کا جو ایک ہوتا ہے کہ آپ چلہ لگانے چلیں، 3 دن کے لیے چلیں یا 4 دن کے لیے چلیں، چلہ یہ کہتے ہیں 40 دن۔ اب بنیادی طور پہ یہ نام ہی کتنا غلط ہے۔ یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ دہشت گرد ہے؟ طارق جمیل صاحب تو اس فن کے بہت ہی ماہر ہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو باقاعدہ فرشتوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دینے لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے اب وہ ساری کی ساری فضول، یعنی قصے کہانی ہے، جھوٹی باتیں۔ سعودی عربیہ نے جماعت اسلامی اور الدعوہ پر وہاں پر پابندی لگا دی ہے۔ جو وہاں پر سرمن دیے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے خطبات یا پھر یہ کہ مسجدوں میں جو بھی سرمن ہوتے ہیں، جو بھی خطبے دیے جاتے ہیں، اس میں انہوں نے باقاعدہ ریٹن آرڈرز بھیجے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خاص طور پر جس طرح کی جو تنظیمیں اور یہ 2 تنظیمیں، ان کے اوپر خاص نظر رکھی جائے، ان کے ایکٹیویٹیز کو پہ کنٹرول کیا جائے، اس پہ نظر رکھی جائے اور لوگوں کو یعنی پبلک کو یہ بتایا جائے، پبلک میں اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ ان لوگوں سے بچ کر رہیں یا یہ جو پریچ کرتے ہیں، یہ جو باتیں بتاتے ہیں، اس کی وجہ سے کہیں دہشت گردی نہ پھیلے۔ سعودی عربیہ میں جو مسجدوں میں خطبے دیے جاتے ہیں، جو سپیچز مولوی کرتے ہیں، جو بھی کچھ کہتے ہیں، وہ لکھا ہوا آتا ہے۔ وہ اس لکھے ہوئے سے، اس ریٹن شیپ میں جو مٹیریل اس کے پاس ہے، وہ اس سے ایک لفظ نہ زیادہ بول سکتا ہے نہ کم بول سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی زبردست انہوں نے اپنا یہ قانون بنایا ہے۔ یہ کیوں بنایا ہے؟ اس وجہ سے بنایا ہے کہ ان کا حال پاکستان جیسا نہ ہو۔ پاکستان میں جہاں پہ آپ اینٹ اٹھائیں، اینٹ کھودیں اور نیچے سے جو ہے وہ ایک مولوی نکلے گا اور وہ اس کے ذہن میں جو کچھ ہے اس نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، لیکن جو وہ سمجھتا ہے وہ انڈیلنا شروع کر دے گا اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو۔ دیکھیے ایسی تو اتنی ویڈیوز آ رہی ہیں، میں اس میں ویڈیو نہیں کوئی ایسی چلانا چاہتی، میرے اپنے پاس مولویوں کی ایسی بے شمار ویڈیوز ہیں جہاں پر وہ ایک ایسی جہالت کی سپیچ دے رہے ہیں، اتنی جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں، ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے ایک معاشرہ ہی تباہ ہو جائے اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں دہشت گردی پر۔ ان کو ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں جن کا سچائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یعنی جب یہ جھوٹی اور ضعیف حدیثیں کوٹ کر کے، یعنی جھوٹی اور ضعیف حدیث کا مطلب اللہ معاف کرے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے قرآن مجید میں، اس کو اتنا بڑا ظلم اس کو بتایا ہے کہ تم خدا اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتے ہو۔ بے شک تمہاری نیت ہی نیک ہو، بے شک تم لوگوں کو دین کی طرف بھی بلاؤ، یعنی دین کی طرف راغب کرنے کے لیے تم جھوٹ باندھتے ہو اللہ اور اس کے رسول پہ کہ اس نے یہ کہا ہے، جو کہ وہاں نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کہنا ہوتا وہ خود کہہ دیتے۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں تبلیغ میں، یہ اب آپ کو یہ سکھانا شروع کر دیں گے کہ آپ کے فلاں اگر آپ عمل کریں یا رات کے اتنے بجے پہر اٹھ کے اگر آپ یہ نماز پڑھیں اور ساتھ میں آگے یہ درود پڑھ لیں تو سمندروں کے جھاگ جتنے بھی آپ کے گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ اس کا جو مطلب ہمارا شعور سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، رشوت دینی بھی ہے، لینی بھی ہے، نجائز قبضے بھی کرنے ہیں، ڈرگس کا کام بھی کرنا ہے، جوئے خانے بھی چلانے ہیں، اور اس کے ساتھ فلاں وقت میں ہم یہ نماز اور درود کریں گے تو ہمارے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، اس سے اگلی ایک اور سہولت دستیاب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ تبلیغی جماعت کے فنڈ میں اتنا پیسہ یعنی دین کی خدمت کے لیے دے دیں گے تو پھر بھی ان کی جو عبادت ہے اور وہ جہاں جہاں پہ جا کے بھی تبلیغ کریں گے اور ان کی کاوشوں سے جو بندہ بھی نماز یا دین کی طرف آئے گا اس کا ثواب بھی آپ کو پہنچے گا، لہٰذا پیسہ
اب وہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک منافقت کی ایک پوری نسل تیار ہوئی ہے. حاجی صاحب آ رہے ہیں, الحاج صاحب آ رہے ہیں. حاجی صاحب کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ حاجی صاحب سب سے بڑے قبضہ گروپ بھی ہوتے ہیں. حاجی صاحب سود پہ کاروبار کرتے ہیں. ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ماشاءاللہ تبلیغی اور ہمارے باقی یہ اہل سنت والے بھی دوست ہمارے جو ہیں, مطلب جتنا سود کا کام یہ کرتے ہیں, سود 10,000 پہ, مطلب پھیری والوں کو 10,000 دے دیا سود پہ, 20,000 دے دیا سود پہ, کھوکھے والوں کو پیسے دیتے ہیں سود پہ. اچھا وہاں, اور 5 وقت کے نمازی ہیں بائی دا وے, 5 وقت کے نمازی ہیں, اور گالیاں ان کے منہ سے ایسے آپ سنتے ہیں دوسروں کے بارے میں, یعنی کبھی کسی کی خیر کی خبر ان کے منہ سے نہیں ہوتی. خیر چلیں, سعودیہ کے بارے میں بھی آپ کو یہ جو ہمارے ہاں بہت ایک عام سا وہ آج کل ہے کہ سعودیہ مرتد ہو رہا ہے. سعودیہ, او بھائی تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیا. سعودی عرب یہ موجودہ یہ جو مملکت بنی, آپ کو پتا ہے کہ 60 کی دہائی تک سعودی عرب میں سنیما کھلے تھے, سنیما گھر, اور یہ جو گورے وہاں پہ کام کرنے کے لیے جاتے تھے, ان کی خواتین اسی طرح بکنی پہن کے وہاں بیچز میں نہایا کرتی تھیں. یہ بنیادی طور پہ وہاں کا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اٹھا, جو بادشاہ کے ساتھ ہمیشہ ایک یہاں کے کیس میں چرچ اور وہاں کے کیس میں ملا وہ چکے ہوتا ہے, وہ پھر ملا کھڑے ہوئے, انہوں نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا, اور انہوں نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کر کے سول نافرمانی کی ایک تحریک, اور نعرہ ان کا بھی یہی تھا کہ اسلام جو ہے وہ اپنی صحیح اسپرٹ میں نہیں ہو رہا, اور یہ ہمارے سنیما گھر کھل گئے ہیں, اور یہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ بکنی پہنتی ہیں نامحرم کو بغیر, وہ جو ایک تصور وہ جو ہے وہ لے کر آ گئے. اس کے بعد پھر یہ بادشاہ نے یہ ساری پابندیاں لگائی تھیں. یعنی وہ خانہ کعبہ کی سیج جب ختم ہوا, بائی دا وے وہ جو جان چھڑانے والے تھے وہ بھی فرانس کے کمانڈوز تھے جنہوں نے جا کے ان کو پھر مارا, اور وہ ایک, لیکن اس کے لیے ایک علیحدہ ویل آ گیا, وہ قصہ ہی اور ہے پورا. میں صرف اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا سعودی عرب میں کہ سنیما کھل رہے ہیں, یہ دوبارہ کھل رہے ہیں, اصل میں طویل بندش کے بعد دوبارہ کھل رہے ہیں, پہلے بھی تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ تبلیغی جو ہمارے بھائی ہیں, اب آپ دیکھیں نا طارق جمیل کیا نکلا, داڑھی کالی کی ہوئی ہے, بال کالے کیے ہوئے ہیں, کون سا وہ سنجیدہ آدمی. تم تو کہہ رہے ہو نا کہ موت ایک حقیقت ہے, تم تو یہ بتا رہے ہو نا کہ انسان جو ہے وہ فانی ہے, تو داڑھی کو سفید رہنے دو نا, پھر اپنے بالوں کو داڑھی کو سفید رہنے دو, تاکہ تم لوگوں کو یہ بتاؤ کہ دیکھو میں بھی جوان تھا, اب میری داڑھی ہے اور یہ سفید ہو رہی ہے, اور سفید داڑھی سے آپ کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے. خود مولوی صاحب حسیناؤں میں بیٹھے تصویریں کھنچواتے ہیں داڑھی کالی کر کے, اور آخر کار MTJ لیبل بنا کے لینڈ کروزر شان, اور یہ وہ ادھر بھی لڑکیاں ادھر بھی لڑکیاں, ادھر خوب جناب مزیدار ہے ماشاءاللہ. نکاح پڑھانے کے بھی 10 کروڑ, وہاں جانے کے جلوہ افروزی کے 6 کروڑ, کہیں 4 کروڑ, دیہڑیاں بھی خوب لگ رہی ہیں MTJ صاحب کالی داڑھی کر کے. اور اب تو یہ بھی ویڈیوز آ گئی ہیں کہ ماشاءاللہ فلائنگ کسے بھی کر رہے ہیں, اپنے مداحوں کو دیکھ کے فلائنگ کسے بھی کر رہے ہیں. بہت اچھا ہوا کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگی ہے سعودی عرب میں, اور ہمارے ہاں بھی یہ مطلب ہے کہ ہمیں کبھی نہ کبھی جا کے, جیسے پہلے تھا جب مغل بادشاہ تھے تو یہی تھا, اس طرح کی آزادیاں تھوڑی تھیں کہ جس کا جو چاہے وہ اپنا وہ کر رہا, وہ اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. خود مطلب ہے آپ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مزید اس کی تفصیل غامدی صاحب سے یعنی آپ سن لیجئے. میں تو محض اتنا ہی کہوں گا کہ ایک سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے, بے شک اسلامی نظریاتی کونسل ہی صحیح,